وبقربه كم تنجلي. یہ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ خواہشات کیسی ہونی چاہیے اور ساری خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں. یاد رکھیں خواہشات کا سمندر ایک ایسا بحر مردار ہے جو کبھی نہیں بھرتا، جو نہ ڈوبنے دیتا ہے اور نہ تیرنے دیتا ہے. یہ ایک بحر مردار ہے، یہ سمندر کبھی نہیں بھرے گا. آپ کہیں جی کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، یہ خواہش نہیں پوری ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو یہ خواہشات نہیں پوری ہوتی ہیں. آپ جتنی مرضی کر لیں، لہٰذا خواہشات تو نہیں پوری ہوں گی. ہاں آپ فکر زندگی کو بدل لیں، اپنا طرز زندگی بدل لیں، خواہشات بدل لیں، دیکھیں آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. خواہشات ختم نہیں ہوں گی، خواہشات کو بدلا جا سکتا ہے. مثلا میں اگلے دن ایک عرب شخص کا انٹرویو پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں میری خواہش تھی کہ میرے جو نمبرز وہ اچھے آئیں، تو میں اللہ نے یہ خواہش پوری کر دی اور میں نے اعلیٰ نمبر حاصل کیے. پھر میری خواہش تھی کہ مجھے اچھی جگہ پر نوکری ملے، تو مجھے نوکری اچھی جگہ مل گئی. پھر میری خواہش تھی کہ میری تنخواہ اچھی ہو، تو مجھے مراعات دی گئیں اور میرا پیکج بہت اچھا لگ گیا. پھر میری خواہش تھی کہ میری فلاں گھر میں شادی ہو، تو میری شادی بھی وہاں ہو گئی. پھر خواہش تھی کہ اللہ اولاد دے، اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی. پھر خواہش تھی کہ گھر بڑا ہو، گاڑی ہو. یہ جتنی میں خواہشات کرتا رہا اللہ میری پوری کرتا رہا. اور پھر خواہش بدل گئی کہ اولاد کی تربیت ہو، اولاد اچھے اسکولوں میں پڑھے، اچھے کالجوں میں پڑھے، ان کی تعلیم اچھی ہو. ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. ان کی شادیاں اچھے گھروں میں ہوں، وہ بھی اچھی ہو گئیں. وہ برسر روزگار بنے، انہیں معاشرے میں عزت کا مقام ملے، تو میری ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. قابل ذکر بات یہ ہے، وہ شخص کہتا ہے جب میرے بچے اپنی مصروفیت میں مصروف ہو گئے اور دوسرے ملکوں میں ویل سیٹل، اچھے برسر روزگار، آگے ان کی اولادیں، تو میں ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ البال، بالکل اسی طرح جیسے میں کالج یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا. تو پھر میں نے اپنی خواہشات پر غور کیا. اس وقت میری خواہش کیا تھی؟ بھئی کاروبار، اچھا روزگار، اچھی تنخواہ اور فلاں گھر میں شادی اور جائیداد، دولت، اولاد، وہ ساری پوری ہوتی رہیں. اب میں اپنے بنگلے میں نوکروں کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں، تو میں نے مطالعہ شروع کر دیا. تو جب میں نے قرآن مجید کے حفظ کی برکات کو پڑھی تو اب دل میں خواہش بدل گئی. اب خواہش پیدا ہوئی کاش میں قرآن حفظ کر لوں، لیکن اب حافظے نے ساتھ نہیں دیا. پھر خواہش پیدا ہوئی کہ میں عبادت کروں، نفلی روزے رکھوں، تو پھر میری صحت نے مجھے اجازت نہیں دی. پھر خواہش پیدا ہوئی کہ جوانی ساری میں نے دولت کمانے میں گزار دی، اب عبادت کرنی چاہیے. تہجد کا خیال آیا کہ تہجد پڑھوں، لیکن میرا کمزور جسم اس کا متحمل نہیں ہو سکا. وہ شخص کہتا ہے میری ساری خواہشات پوری ہو کر بھی میری خواہشات ادھوری کی ادھوری ہیں. تو پھر مجھے امام الانبیاء کا یہ فرمان سمجھ آیا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے کر لو، صحت کی قدر بیماری سے پہلے کر لو، اور دولت کی قدر غربت سے پہلے کر لو، اور فارغ البالی اس کی قدر مصروفیت سے پہلے کر لو، اور زندگی کی قدر موت سے پہلے کر لو. تو آپ خواہشات کا قبلہ بدل لیں تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. كم تنجلي